الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا إيمان والو كتب عليكم الصيام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں كما كتب على الذين من قبلكم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ ڈرنے والے بن جاؤ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا. اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور نوجوانوں اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام سامعین کے سامنے قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت مطہر الفاظ منزہ کلام سے دوسرے پارے میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات فرامین میں سے ایک حصہ، ایک فرمان مبارک، وہ بھی باترجمہ آپ کو سنا دیا ہے۔ رمضان المبارک کی یہ ساعتیں اور یہ گھڑیاں جو اللہ تعالی نے اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کو نصیب فرمائی ہیں، اور اس کا دوسرا جمعہ ہے، دن بھر روزہ اور رات کو قیام اور قرآن مجید کی تلاوت، یہ اس رمضان المبارک کے خاص وظائف ہیں، خاص عمل ہے کہ دن کو روزہ رکھنا اور رات کو اپنے رب کے دربار میں پیش ہو جانا، کھڑے ہو جانا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور تلاوت سننا، یہ ایک ایک لمحہ، یہ ایک ایک گھڑی اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ اگر ساری دنیا کے خزانے بھی آپ اکٹھے کر لیں، وہ سارے خزانے اس کی ایک گھڑی کو بھی پا نہیں سکتے۔
جو پروردگار نے ہمیں میسر فرما دی ہے. اور سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، ان کی قدر کرو. ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحت کا قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے. جب بیماری انسان پہ آ جاتی ہے، لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے، اٹھنا چاہتا ہے اٹھ سکتا نہیں، بولنا چاہتا ہے بول سکتا نہیں، اور عبادت کرنا چاہتا ہے لیکن وجود اس کا ساتھ نہیں دیتا. اس لیے آپ نے فرمایا جو صحت کی گھڑیاں اللہ نے میسر فرمائی ہیں ان میں بھرپور فائدہ اٹھاؤ. یہ نہ کرو چلو کوئی نہیں کل کر لیں گے، چلو ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، چلو ابھی تو ٹائم زیادہ ہے، اس میں نہ رہو. جو گھڑیاں مل گئی ہیں انہیں غنیمت جانو اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ. یہ رمضان المبارک کی گھڑیاں بھی اللہ تعالی نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، اور میں بارہا کہا کرتا ہوں یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے. بہار آئی ہوئی ہے نیکیوں کی. اب کوئی بدقسمت ہی ہو سکتا ہے جو اس بہار سے فائدہ نہ اٹھائے اور نیکیاں نہ کمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے اور صحابہ آپ کے انتظار میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہی ان کے درمیان سے گزرتے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے. پہلی سیڑھی پہ بھی چڑھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا. پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، تب بھی آپ نے آمین کہا، اور تیسری سیڑھی پہ بھی قدم رکھا تو پھر آپ نے آمین کہا اور آپ تشریف فرما ہو گئے. صحابہ دیکھنے لگے، دائیں بائیں دیکھنے لگے، آپ کس سے ہم کلام ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں؟ ہم تو بول نہیں رہے، ہم تو کلام کر نہیں رہے، اور یہاں اور کوئی موجود ہے بھی نہیں، پھر آپ کس سے ہم کلام ہیں، کس سے بات چیت کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے بات کر رہے تھے اور کس کے جواب میں آپ آمین کہہ رہے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی جبریل امین تشریف لائے تھے، 3 اشخاص کے متعلق انہوں نے بد دعا کی ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہہ دیا ہے. مطلب کیا؟ فرشتے معصوم ہوتے ہیں،
گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور انبیاء بھی معصوم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے حفاظتوں کا سلسلہ کیا ہوتا ہے، فرشتوں کا حصار رکھا ہوتا ہے، اور انبیاء بھی معصوم ہوتے ہیں۔ ایک معصوم نے بد دعا کی ہے اور دوسرے معصوم نے آمین کہہ دی ہے۔ اہمیت یہ سمجھانا چاہتا ہوں، کسی شک شبے میں نہ رہنا، پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ بالکل پکی بد دعا ان بندوں کے حق میں قبول ہو چکی ہے جو یہ عمل کریں گے۔ پہلے کون بندہ جس کے متعلق جبریل امین نے بد دعا کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، اس کی زندگی کے اندر رمضان آ گیا، صحت و سلامتی کے ساتھ تھا وہ بندہ، پھر وہ عبادتیں کر کے، روزے رکھ کے، قیام کر کے اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ مطلب کیا؟ رمضان کی ان ساری عبادتوں سے وہ بندہ محروم ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ تو پایا لیکن روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اور توفیق تو دور کی بات، سر عام لوگوں کے سامنے کھا رہا ہے۔ کوئی اسے ٹوکے تو وہ کہتا ہے میں جنت میں جاؤں یا جہنم میں جاؤں، تمہیں کیا فرق ہے، میرا اپنا معاملہ ہے۔ یعنی اتنا بد لحاظ ہو گیا اور اتنا وہ کھلا ہو گیا اور جرأت سے گناہ کر رہا ہے۔ فرمایا ایسا بندہ بدبخت ہے اور خدا کی رحمت سے وہ محروم ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا آمین۔ اب اس بندے کے حق میں بد دعا قبول ہو چکی ہے جو رمضان کا مہینہ پالے اور پھر اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ نہ سکے۔ دوسرا بندہ وہ جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے، میرا نام لیا جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے، فرمایا وہ بھی بڑا بدبخت بندہ ہے، خدا کی پھٹکار اس پہ پڑے، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے۔ اس لیے اصحاب علم یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کا اسم مبارک ذکر کیا جائے، ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھا کرو، اور بار بار لیا جائے تو پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ضرور کہا کرو۔ اب جس بندے کے سامنے نام لیا گیا اور اس نے نبی علیہ السلام پہ درود نہ پڑھا، اس پہ بھی خدا کی پھٹکار ہو اور وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے۔ میں نے اس پر بھی آمین کہہ دیا ہے۔ تیسرا بندہ وہ جس نے بوڑھے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پا لیا ہے، خود جوان ہے اور بوڑھے ماں باپ اس کے مل گئے ہیں اسے،
وہ خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ فرمایا یہ بندہ بھی بدبخت ہے جو ماں باپ کو بکواس کرتا رہا، گالیاں نکالتا رہا، برا بھلا کہتا رہا، دھکے مارتا رہا، یہ اتنا بدبخت بندہ ہے، خدا کی اس پر پھٹکار ہو، یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکا ہے۔ جبریل امین نے بد دعا کی اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہہ دیا۔ لہذا اس حدیث سے جو بات سمجھ آئی، ان تین بندوں میں شامل نہ ہونا جو رمضان میں گناہ وہ بخشوا نہ سکے، اور جو آپ کا نام لیا جائے اور درود پڑھ نہ سکے، اور بوڑھے ماں باپ کو پالے اور جنت کو حاصل نہ کر سکے، یہ تین بندے بہت ہی برے ہیں، بڑے ہی بدبخت ہیں اور اللہ کی رحمتوں سے محروم ہیں۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ یہ اللہ تعالی کی توفیق ہیں، خاص عنایات ہیں۔ اس نے رمضان المبارک جیسا مہینہ ہمیں دے دیا ہے کہ دوڑ لگاؤ، معافیاں مانگو اپنے رب سے اور اپنے رب کو راضی کر دو۔ یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ ایک ایکسرسائز ہے، مشق ہے۔ ایکسرسائز اور مشق کا مطلب یہ ہے آپ کے وجود کی ٹریننگ اور آپ کی روح کی ٹریننگ ہے۔ اگر یہ ٹریننگ نہ ہو، یہ ورکشاپ نہ ہو، یہ ایکسرسائز نہ ہو، تو یہ باڈی، یہ وجود، یہ پھٹ جائے گا، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، اور یہ روح جو اندر موجود ہے یہ اس قدر خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گی کہ بندے کو وہ گناہ لگیں گے نہیں۔ چوری یہ گناہ نہیں لگے گا، شرک یہ گناہ نہیں لگے گا، بدعات یہ گناہ نہیں لگیں گے، غلط کام، گالیاں نکالنا، حسد کرنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا، چغلیاں کرنا، غیبتیں کرنا، بے حیائیاں کرنا، وہ اس سے گناہ ہی محسوس نہیں ہوں گے، وہ اس کی عام نارمل لائف کا حصہ بن جائیں گے۔ اگر اللہ تعالی یہ مہینہ نہ رکھتا اور روزہ اس میں نہ رکھتا تو پھر ہماری حالت یہی ہو جانی تھی کہ درندے بھی ہمیں دیکھ کے شرما جاتے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، بعض اوقات انسان درندوں سے بھی زیادہ آگے نکل جاتا ہے، وہ کام کر بیٹھتا ہے جو درندے بھی نہیں کرتے، مارنے لگتا ہے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، نہ بیٹی دیکھتا ہے، نہ ماں دیکھتا ہے، نہ باپ دیکھتا ہے، اور نہ کوئی اور دیکھتا ہے۔ عزتیں لوٹانے پہ آ جائے پھر اسے نہیں سمجھ آتی یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، پھر اتنا بے حیا ہو جاتا ہے کہ اسے غیرت بھی نہیں آتی کہ یہ عورت ہے، کسی کی بیٹی ہے، میری اپنی بیٹی ہے، یہاں تک گر جاتا ہے، بے غیرتی کی انتہا ہو جاتی ہے، دیوس ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی بیٹیوں کو خود پیش کرنے لگ جاتا ہے، اتنا بے غیرت اور بے حیا ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو گیا ہے؟ اس کے اندر سے وہ دین کی رمق، وہ حیا، وہ خوف خدا، وہ اس کے اندر سے نکل چکا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے ایک مہینہ رکھا ہے کہ باڈی کی کیا ہو جائے، ایکسرسائز ہو جائے اور روح کی ایکسرسائز ہو جائے۔ عام طور پہ آپ یہی سمجھتے ہیں رب ہے، شہنشاہ ہے، اس نے جو حکم دے دیے ہیں
ماننے تو ہم نے ہیں، نہ مانے تو پھر منوا تو وہ لیتا ہی ہے۔ اب ہمارا زور کیا ہے؟ اگر رب ہمیں کچھ تاخیر دیتا، کچھ مہلت دیتا، کچھ اختیار دیتا تو چلو ہم اس کے اندر یہ کہہ لیتے اس دفعہ رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے، اگلی دفعہ رکھ لیں گے، اس دفعہ قرآن کی وہ تلاوت نہیں سنیں گے، تھک گئے ہیں، کارخانے میں کام ہے لہذا قرآن کی تراویح نہیں سنیں گے، تھک جاتے ہیں، تو چلو اگلے سال سن لیں گے۔ یہ اندر ہمیں اختیار ہوتا تو ہم کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے پروردگار نے بڑا ہی رحم کیا ہے انسان کے اوپر۔ یہ جو روزہ رکھا ہے نا، یہ اس کا نام نہیں بھوک کاٹو، اس کا نام نہیں ہے کہ صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہو، جی اس کا مطلب سمجھ لیا ہم نے روزہ نہیں بھائی، روزے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے روزہ رکاوٹ ڈال رہا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں صوم، جمع آتی ہے صیام، صاد واو میم صوم۔ صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا، رکاوٹ ڈالنا، پردہ ڈال دینا۔ کیا مطلب ہے؟ روزہ رکاوٹ ڈالتا ہے، روزہ منع کرتا ہے، روزہ تمہیں کسی چیز سے آڑ اور پار بنا دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے جب تم رب کا حکم ماننے پہ اپنے وجود کو تیار کر لیتے ہو تو پھر سمجھو اس بات کو، روٹی، سالن، فروٹ، کھانا پینا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے، اور رب نے حکم دیا ہے حلال چیزیں استعمال کرو، کھاؤ، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو پر حد سے تجاوز نہ کرو، کہ یہ کھا کے بے ہوش پڑا ہوا ہے کئی کئی گھنٹے، یہ کام نہ کرو، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لو اور کچھ بھوک باقی رکھ دو۔ اب کھانا تو وہ کھایا ہے، پیا بھی ہے، لیکن اب رب کا حکم آ گیا ہے تمہارے لیے حلال، لیکن اس دورانیے میں، اس پیریڈ میں تم نے کھانا نہیں ہے۔ اب کھانا موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، اور گھر کے اندر، چلو باہر تو کوئی دیکھ لے گا، شرم کی بات ہے، گھر کے اندر کمرے میں کون دیکھنے والا ہے؟ وہاں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا، بندہ اندر جو کوئی کرنا ہے کر لے، کر کے باہر کسی کو کیا پتا کون سب چیز نظر آ جانی ہے، آ کے باہر کہہ دے میرا تو روزہ ہے بھائی، کون اس پہ فتویٰ جڑے گا؟ سارے ہی کہیں گے بس ٹھیک ہے جی روزہ ہے اس کا۔ لیکن دیکھ لو حلال مال مہیا ہے، تمام آسائشیں مہیا ہیں، کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہے میرے رب کا حکم ہے میں نے یہ کھانا نہیں کھاتا۔ یہ اس کی باڈی، یہ روح، یہ تیار ہو رہی ہے اس بات کے لیے، جائز اور حلال سے رک رہا ہے تو یہ باڈی کو تیار کیا جا رہا ہے، روح کو تیار کیا ہے، 1 مہینے کی مشق کرنے کے بعد اس قابل ہو چکا ہے کہ اب یہ کہتا ہے میرے پاس حلال چیزیں موجود تھیں پر میرے رب کا حکم تھا کہ اسے استعمال نہیں کرنا،
میں نے استعمال نہیں کیا، یہ تو حرام ہے، شراب تو حرام ہے، سود تو حرام ہے، جوا تو حرام ہے، کسی کا مال لوٹنا حرام ہے، وراثت کا مال کھانا کسی کا حرام ہے، یتیم کا مال کھانا حرام ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا حرام ہے، کسی کے پیسے گرے ہوئے انہیں اٹھا کے کھا لینا حرام ہے۔ میں حلال نہیں استعمال کرتا تھا اللہ کے حکم سے، اب حرام کیسے استعمال کر لوں؟ حرام تو منع ہے، میرے رب نے روکا ہے۔ تو یہ 30 دن 29 دن رب نے تیاری کروا دی ہوئی ہے، یہ روح اور باڈی تیار ہو چکی ہے، اب یہ حرام کے قریب بھی پھٹک نہیں رہی۔ اور یہ جو تیاری ہوتی ہے، اسی تیاری کو کہتے ہیں تقویٰ۔ کیا کہتے ہیں جی؟ تقویٰ۔ میں بالکل سارے مضمون کو آسان کرتا جا رہا ہوں اور اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں کر رہا کہ آپ کے لیے مشکل بن جائیں، اتنی آسان کر رہا ہوں آپ کے دل و دماغ میں وہ باتیں بیٹھ جائیں۔ جب بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کوئی مال پڑا ہے، سونا پڑا ہے، چاندی پڑی ہے، پیسہ پڑا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرا ہے ہی نہیں۔ اسے کوئی بندہ کہتا ہے میرا یہ کام کر دے، آؤٹ آف وے میرا کام کر دے، 1,00,000 روپیہ تیرا ہے اس میں، 2 لاکھ مجھ سے یہ لے۔ اب ظاہراً کیا نظر آ رہا ہے اسے؟ پیسے نظر آ رہے ہیں، دولت نظر آ رہی ہے، لیکن فوراً اس کے اندر کیفیت آتی ہے نہ 2 لاکھ تو میں لے لوں گا، 4 لاکھ تو میں لے لوں گا، کب تک کھاؤں گا؟ دنیا کی آگ میں بھی جلوں گا، لوگوں کی ذلتیں بھی سہوں گا، اولاد بھی حرام کھائے گی، میں بھی حرام کھاؤں گا، آخر ایک دن ختم تو ہو جانا ہے، اور جو جہنم کی آگ ہے اس سے مجھے کون بچائے گا؟ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو بندہ ٹھوک کر مار کے کہتا ہے اسے اٹھا اور لے جا، تو کروڑ روپیہ بھی میرے سامنے لا کے رکھ دے، زمین و آسمان بھی رکھ دے میرے سامنے، میں یہ غلط کام نہیں کروں گا اور میں یہ پیسے بھی نہیں لوں گا اور میں کسی کو تنگ بھی نہیں کروں گا۔ جب یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اسی کیفیت کا نام کیا ہے؟ تقویٰ کہتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے عالم، جو عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہیں کعب احبار کہا جاتا تھا، ہبر کی جمع ہے، احبار بہت بڑا عالم، عالموں میں بہت بڑا عالم، تورات و انجیل کو جاننے والے۔ اللہ نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، اسلام دے دیا، اسلام ملا تو قرآن کا بھی بہت بڑا عالم، انہیں کہتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عام بندہ نہیں ہے، بڑا فقیہ آدمی ہے، اور ایسا فقیہ آدمی اور قرآن کا قاری ہے، آواز اللہ نے بڑی خوبصورت دی تھی، قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کے اندر جن 2 قاریوں کو کھڑا کیا تھا نا کہ وہ 20 تراویح پڑھائیں، ان میں ایک ابی بن کعب تھے اور دوسرے تمیم داری تھے، یہ دونوں قاری تھے، ان دونوں کو کھڑا کیا تھا، اور ابی بن کعب بھی وہ تھے۔ ابی بن کعب پاس بیٹھے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں آپ تورات و انجیل کو بھی جانتے ہیں، قرآن پہ بھی آپ کی نظر ہے، ذرا یہ تو بتائیے تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ جب عالم کی محفل میں بیٹھو، جب دین والے کی محفل میں بیٹھو
پھر دنیا کے سوال نہ کیا کرو، اور پھر یوں کیسے ہو جائے گا، یہ کیسے ہو جائے گا، وہ کیسے ہو جائے گا، یہ ہو گیا تو وہ کیسے ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں، یعنی میں عام پنجابی میں سمجھاؤں تو یوں کہہ سکتا ہوں، تیلے بازی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بیٹھ کے نا چسکے لیندے نے، مولوی دا چیک کرتے نے میٹر اینو کنا کھاندا تے کنا نہیں۔ او جی جیڑا دمبا آیا سی نا جی، او جنت دے وچوں او ذبح ہویا سی، ہاں جی بالکل ہویا سی۔ مسئلہ یہ پوچھنا تواڈے کولوں، او دا گوشت کنے کھادے؟ ہن یہ کوئی تعلق دین دے نال؟ بھئی تانوں قیامت دے پوچھا جائے گا بھئی دمبے دا گوشت کنے کھادیا سی، لیکن جان بوجھ کے پوچھ رہے ہیں۔ یہ سے کہتے ہیں حجتیں کرنا۔ وہ اللہ کے بندے اس حقیقت کو پہچان، قربانی دی ہے تو قربانی کے مقصد کو پہچان، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنے نفس کی قربانی دینی ہے تو پھر قربانی دینی ہے۔ نفس کہتا ہے روزہ رکھنے کے بعد ڈرامہ شرما لا لے، کوئی فلم شلم لا لے، دیہڑی کٹنی ہے، ہوں کی کرنا ہے؟ کرنا ہے کہ نفس کو ڈکنا ہے؟ ڈکنا ہے، نفس کو روکنا ہے۔ نفس کہتا ہے بندہ آیا ہوا ہے، کاروبار ہو رہا ہے، مار جھوٹ پی کر کے، رمضان ہی کوئی نہیں، گل خیر ہے، بعد معافی مانگ لاں، جھوٹ مار جا مار نہیں۔ ہوں نفس نو کی کرنا ہے؟ ڈکنا ہے، نہیں اے کام نہیں کرنا۔ شام پئیے تے راشن چنگا کھا گیا، ہوں راشن کھا کے جوں لما پیا تے بے ہوش ہو گیا، ہوں آتا تراوی کون پڑے گا؟ مولوی جانے تے مولوی کا کام جانے، یا وہ مسجد ٹونڈو جو 10-20 منٹ کا کام ہوئے۔ یہ اب نفس کیا کر رہا ہے؟ اسے لگا رہا ہے اس بات کے اوپر اور اسے اصل معاملے سے روک رہا ہے۔ جب یہ روک رہا ہے، نفس اس کو ابھار رہا ہے، تو یہ غلط کاموں کی طرف جائے گا، برے کاموں کی طرف جائے گا، دین سے دور ہوگا۔ اس لیے ایسے سوالات نہ کیا کرو جو سوالات دین سے تعلق نہیں رکھتے۔ ہمیشہ وہ سوال کیا کرو جس پر عمل کرنا ہے، جو سیکھنا چاہتے ہو، جو طلب ہے تمہیں، وہ سوال کیا کرو اور سیکھنے کے بعد پھر اس پر عمل کیا کرو۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر دیا، آپ کی دسترس ہے علوم کے اوپر، مجھے ذرا بتائیے تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے بھی بڑا خوبصورت انداز اپنایا، کہا امیر المومنین یہ تو بتلائیے، جب آپ کا گزر ہو ایک چھوٹے سے تنگ راستے پہ، پگ ڈنڈی پہ، ادھر بھی کھائی ہو ادھر بھی کھائی ہو، درمیان میں چھوٹا راستہ ہو اور اس کے اوپر بھی خاردار کانٹے دار جھاڑیاں لگی ہوئی ہوں، امیر المومنین کیسے گزریں گے؟ یعنی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر دیا، کیسے گزریں گے؟ کہا صاف سی بات ہے، میں جب اونٹ چرایا کرتا تھا تو میرا اکثر اوقات گزر انہی راستوں سے ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے راستوں سے، اور کانٹے ہوتے تھے دونوں طرف۔ جب میں گزرتا تھا تو میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا تھا، اپنے جسم کو بھی سمیٹ لیتا تھا، بچ بچا کے اس راستے سے گزرتا تھا کہیں میرے کپڑے اور میرا وجود ان کانٹوں میں الجھ نہ جائے، کپڑے پھٹ نہ جائے، وجود پھٹ نہ جائے، زخمی نہ ہو جائے، اس طرح میں گزرتا تھا۔ کہا امیر المومنین اسے ہی تقویٰ کہتے ہیں۔
ہے یہ کیا؟ اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ ہاں جی اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ بڑی گہری بات سمجھا کے کہنے لگے دنیا اس میں وقت گزارنا ہے، اپنی عمر گزارنی ہے، اور اس کے دونوں طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ کوئی بے حیائی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی غلط کام کی طرف بلا رہا ہے، کوئی موبائل پہ بے حیائیاں، کوئی ڈرامے، کوئی اور غلط کام، وہ قدم قدم پہ بے حیائی امڑ امڑ کے آ رہی ہے۔ پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ جیسے پگڈنڈی سے اپنے آپ کو بچا کے گزرتا ہے، ایسے ہی دنیا کی زندگی وہ گناہوں سے بچا کے گزرتا ہے۔ تو فرمایا امیر المومنین وہی متقی بندہ ہے اور وہی تقوی والا ہے۔ اب سمجھ آ گئی، روزہ ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا کرتا ہے، اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں۔ اس سے ہمیں خیر اور شر، حق اور باطل، برا اور اچھا، اس کی تمیز ہو جاتی ہے۔ یہ کام نہیں کرنا اور یہ کام کرنے والا ہے، یہ جو اندر تمیز ہوتی ہے، اور ہم برے کام سے رک جاتے ہیں، ہمیں اپنی آخرت یاد آ جاتی ہے اور ہم ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ قبر میں جائیں گے، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی چھڑانے والا نہیں، اور میں یہ کام نہیں کروں گا کسی صورت۔ تو یہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اسے جا بجا بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ بالکل ابتدا میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون ذالک الکتاب، یہ قرآن مجید ہے، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک ہر حرف کی گواہیاں رب دے رہا ہے۔ یہ میری طرف سے کلام اتری ہے، اور اس میں کوئی انسان اپنی طرف سے گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بڑی پکی بات ہے، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، قرآن مجید کو ہم نے ہی اتارا ہے، اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ کوئی انسان کسی کی مجال نہیں وہ قرآن مجید میں تبدیلی کر سکے۔ اور قرآن ہے کیا؟ ہدن، کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ یہ مردے کو بخشوانے کے لیے نہیں، یہ جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں، یہ شادیوں میں سر پر رکھنے کے لیے نہیں، یہ گھر میں برکتوں کے لیے نہیں، اور جی یہ ایوانوں کے اندر تلاوت کرنے کے لیے اور اس کے ریفرنس دینے کے لیے قرآن تو نہیں اتارا ہم نے۔ یہ قرآن تو ہدایت ہے، ایسی ہدایت ہے جو دلوں میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، جو دلوں میں نورانیت پیدا کر دیتا ہے، جو زندگیوں کے رخ موڑ دیتا ہے، یہ قرآن مجید ہی ہے۔
وہ عرب کے جہلا جن کے سامنے جنگ کرنا، قتل و قتال کرنا، مرنا مارنا، اور جن کے سامنے شراب اور بدکاری وہ عام سی باتیں تھیں، اور انہیں اتنا حیا والا بنا دیا، اتنی شرم والا بنا دیا کہ فرشتے بھی اب ان سے حیا کرنے لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے ہیں، آ کے کہنے لگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حنظلہ آئے ہیں، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، اللہ کے نبی منافق ہو گیا ہے، اور ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہے، وہ بھی ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کیفیت بدل رہی ہے، آپ کی محفل میں ہوں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور آپ کی محفل سے باہر نکل جائیں تو پھر دنیا داری میں ہم پڑ جاتے ہیں، پھر تجارتوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر اپنے بیوی بچوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر ہماری کیفیت وہ نہیں ہوتی اللہ کے نبی جو آپ کی محفل میں ہے۔ تو اللہ کے نبی یہ تو دوہرا پن ہے۔ منافق بھی کیا ہوتا ہے؟ دوہرا، ادھر کچھ ادھر کچھ، ظاہر کچھ اور باطن کچھ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری کیفیت بھی یہی ہوتی ہے جو حنظلہ بیان کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے ہیں، ہنس پڑے ہیں آپ، اور آپ نے فرمایا تم دونوں منافق نہیں ہو، تم دونوں سچے مومن ہو۔ منافق کبھی بھی اپنے نفاق کا اظہار نہیں کرتا، وہ تو چھپا کے رکھتا ہے، تم تو سچے مومن ہونا۔ اور دوسری بات میری سن لو، جو تم کہہ رہے ہو میری محفل میں، میری مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت باہر نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم، جو کیفیت میری محفل، میری مجلس میں ہوتی ہے وہی کیفیت باہر ہو تو فرشتے، ایک روایت میں فرشتے سڑکوں میں تمہارے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ دے کے مصافحہ کریں، اور دوسری روایت اگر تم گھروں میں ہو تو بستروں کے اوپر فرشتے تم سے سلام لیں، مصافحہ کریں۔ پر یاد رکھنا، جو کیفیت میری محفل کی ہے وہ کیفیت باہر نہیں ہو سکتی۔ جیڑا سکون مسجد دے وچ ہوندا ہے وہ باہر ہو سکتا ہے، جیڑا سکون قرآن سننے وچ ہوندا ہے وہ باہر ہو سکتا ہے نہ۔ یہ کیفیات ہے میری، تو فرمایا یہ ہدایت ہے قرآن مجید، اور کن کے لیے؟ للمتقین، متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ میں اسے یوں سمجھایا کرتا ہوں، اگر آپ نے دودھ نکالنا ہے بھینس کا، گائے کا، بکری کا، اونٹنی کا، اگر تم نے دودھ نکالنا ہے تو پہلے ضروری ہے برتن لے لو، یہ ضروری ہے برتن لے لو۔ پھر اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اس برتن کو دیکھ لو یہ صاف ہے یا گندا ہے۔ اگر وہ گندا ہے تو پھر جو محنت کرو گے وہ محنت ضائع ہو جائے گی، وہ دودھ بھی برباد ہو جائے گا۔ ہاں، دل کے برتن کو صاف کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آپ سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اشارہ کیا ہاں ہونا، اس پر طرف اشارہ کیا اور فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، یعنی دل میں ہوتا ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا سن لو میری بات لوگوں، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اگر وہ لوتھڑا صحیح ہو صالح الجسد کلو، اگر وہ لوتھڑا ٹھیک ہو تو سارا وجود ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے تو سارا وجود خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، لوگوں خبردار، وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ اس سے ہی ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، اے بندہ جے انہیں ہن مال ویک لیا کہ یہ کی پھٹ گئی ہے، کی آدھے ہو نیت، کی آدھے ہو یہ نیت پھٹ گئی، یہ دل بدل گیا ہے، خراب ہو گیا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اس میں کوئی خرابی آ گئی ہے، اب تعبیر کر رہے ہیں اے بندے دا دل پیڑا ہو گیا ہے، اس مال نو دیکھ کے اے ہن کوئی غلط کام کرے گا۔ اب دل خراب ہوا ہے نا، برا ہوا ہے، اس کے اندر گندی چیز آئی ہے، اب یہ حکم دے گا دماغ کو، اور دماغ کیا کرے گا؟ اعضاء کو حکم دے گا، ہاتھ کو کہے گا کر جو کرنا ہے کر، پاؤں کو حکم دے گا چل کے جا، جو لینا ہے لے لے۔ اب خرابی آئی ہے کہاں؟ دل کے اندر آئی ہے۔ اللہ اللہ، میرا رب ہے نا، بات محبتوں کی چھڑ جاتی ہے تو پھر سمجھانی ضروری ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے میرے پروردگار نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، میرے نبی مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی آنکھوں کو کیا رکھیں؟ نیچے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی کیا کریں؟ حفاظت۔ یہی میسج عورتوں کو بھی ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومنہ عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو کیا رکھیں؟ نیچے رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کیوں رب نے یہ کہا؟ اس لیے ہم لوگوں میں آج یہ عام و عام بیماری، بلکہ اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا، آج اسے لوگ فخر سے بیان کرتے ہیں۔ عورتوں کا بے پردہ ہو کے سامنے آنا، غیر محرموں کے سامنے آنا، اور غیر محرموں سے گفتگو کرنا، باتیں کرنا، ہنس ہنس کے باتیں کرنا، اور بلکہ خوبصورتی کو نمایاں کر کے پیش کرنا، آج ہمارے ہاں بالکل عام نارمل سی بات ہے، اور لوگ اسے فخر سے بیان کرتے ہیں، فلانے کی بیٹی ایسی ہے، فلانے کی بہن ایسی ہے، فلانے کی ایسی ہے۔ یہ گناہ کا کام تھا، بلکہ آج اسے لوگوں نے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، اور اسے لوگوں نے اپنے دل اور اپنی زبان کی ایک کیفیت بنا لیا ہوا ہے۔ اب دیکھو، اگر عورت کو دیکھا ہے یا عورت نے مرد کو دیکھا ہے، کہاں سے دیکھا ہے؟ آنکھ سے دیکھا ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ آنکھ کو کیا کرو؟ نیچے کرو۔ پہلی رکاوٹ بنائی ہے کہ نہیں؟ بنائی ہے رکاوٹ۔ اب رکاوٹ بنی ہے، دوسری رکاوٹ بھی بنا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے،
شیطان وجود میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون پورے وجود میں دوڑتا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی، ہم نے اس کو نام دے دیا کانفیڈنس کا، نام اس کو دے دیا دوستی کا، نام اس کو دے دیا فرینڈشپ کا، اور پھر اس سے آگے کام چلتے ہیں. یہیں سے ماں باپ کی عزت کو داغ لگانا، یہیں سے گھر سے دوڑنا، یہیں سے قتل ہونا، یہیں سے بازاروں میں بکنا، یہیں سے عزتوں کو نیلام کرنا، یہ سارے راہ کھلے ہیں. اور اگر بندہ اپنی نظر کی حفاظت کر لے، مرد و عورت سارے معاملوں سے محفوظ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہو گئے ہیں. اس لیے یہ دل کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ دل کو کنٹرول میں رکھو، سنبھال کے رکھو. اگر یہ دل ٹھیک ہوا تو سارا معاملہ ٹھیک ہے، اور اگر دل میں خرابی آ گئی تو پھر ساری تباہی و بربادی ہے. اس لیے بالکل ابتدا میں یہ کہہ دیا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، پر ہے کن کے لیے؟ متقین، پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آپ نے ایک جگہ سے کھجور اٹھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کو دیکھنے لگ گئے ہیں، اور آپ نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا، خدشہ نہ ہوتا کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، لا اکلتھا، میں اسے کھا لیتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں یہ صدقے کی نہ ہو. اب رکاوٹ تو کوئی نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا یہ رہے ہیں بات، یہ مال جب تک تمہیں تصدیق نہ ہو یہ میرا ہے اور یہ میرا اپنا ہے، کسی اور کا نہیں. اس مال کو استعمال نہ کیا کرو، اور خاص کر وہ مال جو کسی اور کا مال ہو، وہ مال کو بالکل استعمال نہیں کرنا. یہ جو کیفیت آئی، جو کیفیت بتائی، اس سے ہی کہتے ہیں تقویٰ. قرآن مجید میں پروردگار نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. او لوگو اعبدوا ربکم، کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی عبادت کرو، ہر حال میں اپنے رب کو پکارو، اس کی پکار میں کسی کو شریک نہ کرو. کیوں جی؟ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ. تمہارے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے، تمہیں کوئی کہے بھی صحیح نہ یہ چاول کھا لو. ہماری آج یہی کیفیت ہے نا، کسی مزار پہ گیا، کسی دربار پہ گیا، محرم کا مہینہ آیا، جہاں کی یہ نیاز دکھ رہی ہے، یہ نیاز دی جا رہی ہے. اب جہاں چاول دیکھے وہاں ڈھیر ہو گیا، جہاں کھیر دیکھی وہاں ڈھیر ہو گیا، جہاں سبیل لگی دیکھی دودھ کی وہاں ڈھیر ہو گیا. اور چلو کوئی نہیں، خیر ہے، یہ دودھ پہ حرام کہاں لکھا ہے؟ سوال بڑے ہیں نا، یہ دودھ پہ حرام کہاں لکھا ہے؟ یہ چاولوں پہ حرام کہاں لکھا ہے؟
یہ جی کھیر پہ حرام کہاں لکھا ہے؟ یہ فروٹ پہ حرام کہاں لکھا ہے؟ قرآن پڑھا ہوتا نہ تجھے معلوم ہوتا لکھا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ اللہ تعالی نے تو حرام کیا ہے اور بھی چیزیں حرام ہیں ان حرام میں یہ 4 چیزیں بھی حرام ہیں المیتہ کی جی اچھا جی مردار میں زور دے رہے ہیں تقوی دی بحث چڑھی ہے میں زور دے رہے ہیں اس وجہ نال اللہ دی پناہ ساڈی کی حالت ہو گئی کتنے گر چکے ہیں اسی اے جنہیں کثرت نال پیزے تے شوارمے تے لٹرن پٹرن کیڑا مال پیندا ہے جی ہاں کو خاص کرم بولتے ہیں ٹھنڈا وہ عام بندہ سمجھتا ہے ٹھنڈے گوشت کا مطلب ہے فریزر سے لگ کے آیا ہوا ہے یہ ٹھنڈا گوشت کی ہے جی یہ جی مریاں ہوئی مرغیاں جی دوسری مرغی اگر تو تیس ہو دیے یہ تمہیں 40-50 دی دے دیا گے انا للہ و انا الیہ راجعون کیا یہ سمجھ رہا ہے کیا ہو گیا اس سے وہ حرام مرغی لے کے وہ حرام مرغی ڈال کے اور لوگوں کو کھلا رہا ہے یہ نہیں سوچ رہا حرام کام سے کرنا ہی تے آواں جنوں حرام کھوا رہے آواں اے آنا لوٹ کے میرے گھر ہی ہے آدھے نے نا کسے واسطے ٹویا کڈو اپنے واسطے کی نکلتا ہے خوہ نکلتا ہے یہ تسی سمجھ دیتے ہو کہ انہوں حرام اسی کھوا دیتی ہے چلو سانو پیسے لب گئے نے موجاں بن گئی نے انہیں حرام کھا لیا ہے حرام کھا کے اندر عبادت کی توفیق ہونی ہے نماز روزے دی ہونی ہے بے حیائی وال ہونی ہے تے بے حیائی ہونی ہے اسباب بن جانے نے تے تواڈے گھراں وچوں ہی ابتدا ہو جانی جو ظلم کیتا ہے نا جو کس نال حرام کاری کیتی ہے کہ تینوں حرام کھوایا ہے وہ حرام لوٹنا ہے تواڈے والے پاسے واپس آنا ہے اب یہ کیا ہے مردار صرف یہ نہیں بکرے دیکھو گائے دیکھو او مردار کھلائے جا رہے ہیں رب نے کیا کہا حرم یہ حرام کیا ہے مردار جو جانور مر جائے وہ مردار اور وہ حرام ہے خود بخود مر جائے وہ حرام ہے نمبر 2 پہ فرمایا والدم خون بھی کیا ہے حرام ہے خون کو بھی استعمال میں نہیں لانا لیکن یہاں ساری فیڈیں تیار ہو رہی ہیں مرغیوں کی فیڈیں وہ خون سے تیار ہو رہی ہیں وہ چل رہی ہیں کھا رہے ہیں یہی وجہ ہے خدا بڑی احتیاط کرو بہت احتیاط کرو بچو یہ آج ہم دین میں بحثیں کرتے ہیں ہمارا دل نہیں کرتا قرآن کے حکم کو ماننے کو ہمارا دل عبادت میں نہیں لگتا ہمیں دین کی بات اچھی نہیں لگتی ہمارے مزاج دین کی طرف نہیں آتے ہم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں اور بے دینوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری خوراک درست نہیں ہے یہ بنیادی وجہ ہے اگر اسے جتنا صاف اور پاک کر لو گے دل اتنا صاف ہوگا نورانیت اتنی ہوگی اور عبادت میں دل بھی لگے گا اس لیے پروردگار نے فرمایا خون بھی حرام ہے اور تیسری چیز فرمائی لحم الخنزیر ہاں جی یہ کیا ہے یہ کیا ہے جی ہاں
یہ کاروبار کرنے بھی حرام، یہ ایک ایک چیز کولو فائدہ اٹھانا بھی حرام۔ نوجوان جاندے نے نا باہر کے ملکاں چ، ہوں تے اتنے بھی خیر نال وڈے وڈے جاؤ سٹوراں دے وچ تے یہ گند پی ہے مسلمان اسی خیر نال، لیکن یہ گند پی ہے ہوں اتنے بھی تے جی اے جی خنزیر دا گوشت دی تے شراب دی اے جی فیشن بن گیا ساڈا۔ باہر جاؤ اور باہر اتنے تے آمو آم میرا شراب تے نال خنزیر دا گوشت، دھیان نہ سن لو، شراب دا کاروبار کرنا تے خنزیر دا کاروبار کرنا اے حرام جے، اے دی کمائی بھی حرام۔ اے دن نالو چنگا ہے فاقے نال دن کڈ لو، کوئی مزدوری کر لو، کوئی ہور کام کر لو، لیکن اے کام نہ کرو کہ حرام کما کے پھر تسی خوش ہو گئے ہو جی حرام کمایا ہے تے گھر بھیج دیتا ہے پیچھے، اولاد کیوں نافرمان ہوئی ہے؟ بنیادی وجہ ہے جو سوچو کہ بارو کمائیاں تو ڈھیر آ رہی نے، لیکن تیاں بھی نافرمان، پتر بھی نافرمان، اپنے آپ میں بھی سکون کوئی نہیں، بیوی بھی نافرمان۔ بنیادی وجہ اس سے نقطے تے لے کے آ رہے ہیں کہ اپنی کمائی پہ غور کرو، کمائی کیجیے۔ یہ تیسری چیز بھی فرمائی لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ چوتھی چیز فرمائی ان سب سے بڑا حرام، مردار سے بھی بڑا حرام، خون سے بھی بڑا حرام، اور خنزیر کے گوشت سے بھی بڑا حرام وہ کون سا ہے؟ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ مَا لِلْعُمُومِ، ماں کا مطلب کیا ہے؟ خاص گوشت حرام نہیں، ماں کا مطلب ہے وہ دودھ بھی، وہ مکھن بھی، وہ گائے بھی، وہ گوشت بھی، وہ فروٹ بھی، وہ سبیلے بھی، وہ چاول بھی، جن کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی جائے، فرمایا یہ سب سے بڑا حرام ہے۔ اگر جان بچانے کی نوبت آ جائے، جان بچانی ہے تو فرمایا چاروں چیزیں موجود ہیں، چاروں چیزیں موجود ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ یہاں مردار بھی ہے، خون بھی ہے، خنزیر کا گوشت بھی ہے، اور ساتھ چاول، بریانی، یہ چیزیں بھی موجود ہیں جو غیر اللہ کے نام کی ہیں، جی حضرت شافی شہید کے نام کی، اور جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نظر و نیاز دی ہے، اس نام کی پڑی ہے۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ جان بچانی ہے تو اتنا استعمال کرنا ضرورت کے مطابق، پر پہلے استعمال کرنا مردار کو، باقی چیزوں ہاتھ نہیں پانا۔ ہاں مردار نہیں ہے، تین چیزیں ہیں تو فرمایا پھر خون کو استعمال کرنا اتنا جتنی جان بچ جائے۔ اگر خون بھی نہیں ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور ادھر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے، سبیلیں لگی ہیں، مطلب ہے کوڑا ہو گیا ہے، پر ہے بالکل صاف ستھرا۔ ادھر دودھ لگا ہوا ہے، سبیلوں میں لگا ہوا ہے، چھوٹیوں میں کھیریں پڑی ہوئی ہے، یہاں درباروں کے اوپر چاول دیے جا رہے ہیں غیر اللہ کے نام پہ، اور ادھر جان بچانی ہے، خنزیر کا گوشت ہے، تو کیا کرنا ہے؟ خنزیر کا گوشت لے لینا، ادھر نہیں آنا۔ جب تینوں چیزیں نہ ہو، ایک ہی آخر
کوئی چیز پڑی ہو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز جان بچانی ہے پھر اتنی استعمال کر لینا، پر اتنے لاپے پر ساڈے اپنے سبیلا پہ لاتے جی یہ تریائے ہوئے یہ تسے نے بڑیاں کمائیاں کی ہیں تریائے ہوئے نے نہ جی نہ، یہ پروردگار نے فرما دیا ہوا ہے یہ غیر اللہ کے نام کا جو دیا ہوا ہے وہ بھی کیا ہے، ماں کے ساتھ وہ چاول ہو وہ دودھ ہو وہ کچھ بھی ہو وہ کیا ہے، حرام ہے۔ جب حرام کو استعمال کرو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وجود کو حرام خوراک سے غذا دی گئی ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کا مقدر جہنم میں جلنا ہے۔ ایک لقمہ بھی حرام کا کھا لیا تو پھر سمجھ لیجیے جنت میں نہیں پھر جہنم میں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ بیٹھے اور غلام کچھ کھانے کی چیز لے کے آیا ہے، کہا امیر المومنین یہ لے لیجئے میری طرف سے کھانا ہے استعمال کر لیجئے۔ فوراً لقمہ لگایا، اس نے سوال جڑ دیا، وہ کہنے لگا پہلے تو آپ پوچھا کرتے تھے کہاں سے لے کے آیا ہے، آج کچھ پدیدگی ہو گئی ہے، ختم ہوگی کہ نہیں؟ ہاں میں نال سمجھانا اصلاح کرنا، اپنی اولاد دی پوچھ پتیت کیتیا کرو۔ موبائل دیکھے تو آڈی کمائی جیڑی ہے او عام سادہ موبائل جو بھی نہیں تے منڈا قیمتی موبائل نہیں پھردا تے تسی کہو نہیں دوستاں نال پھردا، خیر میرے ہوش کرو سمجھ جاؤ، اج روکو ٹوکو تے پوچھو کتوں لے کے آئے ہیں، تفتیش کرو، تھی نو پوچھو کتوں لے کے آئی ہے، پوچھو انہوں تے جے اج روکاں ٹوکاں کیتیاں تے کل بڑے وڈے حادثے تو بچ جاؤ، تے جے اج نہ پوچھیا وہ پیسے لے کے تے آندا ہے، کچھ بھی لے کے تے آندا ہے، کوئی شے پہ لے کے آندی یہ کھائی آندے نے، نتیجہ کل نکلے گا کدھر بڑی بڑی مصیبت وچ پے جاؤ گے تے پھر رونا پے جائے گا، لیکن اس وقت واپس نہیں آئے گا۔ یہ پوچھا کرو امیر المومنین، آپ پہلے پوچھتے تھے یہ کہاں سے لے کے آیا ہے، آج آپ نے پوچھا نہیں ہے، کہا ہاں میں نے اس لیے نہیں پوچھا آج مجھے بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے۔ اچھا کر بتا تو صحیح نا کہاں سے لے کے آیا ہے؟ کہنے لگا میں جاہلیت کے زمانے میں کہانت کا کام کرتا تھا۔ کہانت مطلب کہ اٹکل پچو لاندا تھا، کوئی بندہ میرے کول آندا سی تے میں وہ ہاتھ پھڑ کے نہ این کرنا، اج فراڈ لاندے نے نا نجومی بڑے پھرتے نے، میں انہوں ویکھ کے کہنا تیرا فلانا کام انج ہو جائے گا، اے تیری شادی ہو جائے گی، اے تیرے دھیاں پتر ہو جان گے، تینوں اینے پیسے لبن گے، تینوں اے لبن گے، دا لانا ہے۔ میں کہانت کا کام کیا کرتا تھا، میں نے ایک بندے کو کہا تھا تیرا یہ فلانا کام ہو جائے گا، میری ملاقات ہوئی ہے آج اس بندے سے، اس نے کہا جو آپ نے کہا تھا وہ کام لاٹری لگ گئی، ہوں لاٹری تو لگ گئی ہے، کام تو ہو گیا ہے، تو میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، اس نے مجھے یہ کھانا دے دیا، میں وہ کھانا لے کے آپ کے سامنے آ گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے،
دوڑے اور اپنی انگلی کو اپنے منہ میں مارنا شروع کر دیا، جو لقمہ کھایا وہ نکالنا شروع کر دیا اور حالت غیر ہو گئی۔ وہ کہنے لگا امیر المومنین اتنا بھی کیا ہے؟ کہنے لگے نانا میں نے اپنے مرشد اپنے نبی سے یہ بات سنی ہے، اگر ایک لقمہ بھی وجود میں حرام کا چلا گیا، فرمایا اللہ نے اس بندے پہ جنت کو حرام کر دیا، میں آخر دم تک زور لگاؤں گا، جو میں نے کھایا ہے میں اسے نکال دوں، اگر اس میں میری جان بھی چلی جائے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اتنی احتیاطیں کرنے والے، اتنے محتاط لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ سفر کر کے آیا، اور سفر کر کے آیا بیت اللہ میں، اس کے کپڑے بھی گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں، اور وہ آ کے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، رو رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، بڑے دور دراز سے سفر کر کے آیا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھ پہ رحم کر دے۔ وہ معافیاں مانگتا ہی جا رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ بیت اللہ کے غلاف سے بھی چمٹ گیا ہے، رو رو کے معافیاں مانگ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں دعا قبول نہیں ہوتی؟ ملبسہ حرام، مشربہ حرام، مطعمہ حرام، فأنى لہ، فرمایا اس کا پہناوا بھی حرام کا، کپڑا پہنے وہ بھی کی ہے حرام کا ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، مطعمہ حرام، وہ دا کھانا بھی کی ہے حرام کا ہے، فأنى لہ یستجاب الدعوٰ، فرمایا اب کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ آج ہم یہی دیکھ لیں، غور کر لیں، رو رو کے معافیاں مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، امت مسلمہ مانگتی ہے، لیکن دعائیں قبول ہونے پہ نہیں آ رہی، تو معلوم ہو رہا ذرا اپنے لقمے پہ غور کر لیجئے، اور لقمے پہ غور کریں گے، لقمے کو صاف کریں گے تو اندر کیفیت پیدا ہو جائے گی تقوی کی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، او لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جی سے پیدا کیا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، بات کہا کرو کیسی؟ سیدھی بات کہا کرو، درست بات کہا کرو، جھوٹی نہ کہا کرو۔ تیسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف کس پہ آنی چاہیے؟ اسلام پہ آنی چاہیے۔ بندہ بعض اوقات کیا کرتا ہے؟ بندہ کہتا ہے تقوی اختیار کروں، تقوی اختیار کروں، ڈر ڈر کے وقت گزاروں،
گناہوں سے بھی بچو، بڑے گناہوں سے بھی بچو، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ روزی کیسے ملے گی؟ روزی والے بھی کہتے ہیں جھوٹ بول دے۔ جھوٹ کے بغیر کاروبار، یہی بنایا ہوا ہے نا، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، قسم چکن تو بغیر چیز نہیں بکتی، یہی ہم نے بنایا ہوا ہے، جھوٹ بولے گی۔ اب فرمایا سن تو صحیح نہ میری بات، قرآن تو پڑھنا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ قرآن ہے اللہ کا، من یتق اللہ، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، میں یہ حرام نہیں کھاؤں گا، میں یہ سود نہیں کھاؤں گا، میں یہ رشوت نہیں لوں گا۔ اور میں اس معاملے میں کہا کرتا ہوں، عورتوں کا کلیدی کردار ہے، کیا جی؟ عورتوں کا کلیدی کردار ہے اس معاملے کے اندر۔ اگر عورتیں چاہیں تو مرد اس کام سے بچ سکتا ہے اور وہ اسے بچا سکتی ہیں، اور اگر وہ نہ چاہیں تو پھر تباہی و بربادی۔ اب عورتوں کی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، میک اپ کا سامان بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے نے، فلانے نے گڈی لے لی اساں بھی لینی ہے، انہیں موٹر سائیکل لے لے اساں بھی لینا ہے، انہیں فریج لے لی اساں بھی لینی ہے۔ اب جی مرد پھر کیا کرتا ہے کہ اندر تنخواہ دے نال گزارا نہیں ہوندا، اتو لینا پیندا ہے۔ کادے واسطے لینا اتو؟ او جی بیوی بچیاں نو کھوانا ہے۔ میں کہتا ہوں عورت متقیہ بن جائے، وہ عورت کہے میں پاپوں سے گزارا کر لوں گی، میں فقر سے گزارا کر لوں گی، میں بھوک سے گزارا کر لوں گی، پر میرے گھر میں حرام نہ لے کے آنا، رشوت کا مال نہ لے کے آنا، سود کا مال نہ لے کے آنا، کسی کا ناجائز مال میرے گھر میں نہیں لے کے آنا۔ میں کیسے کیسے گزارا کروں گی؟ اگر یہ کام کر لے، مرد کر لے، عورت کر لے، فرمایا میں رب بھی کیا کرتا ہوں، یجعل لہ مخرجا، میں رب وہ دے راہ بند نہیں کردا، یجعل لہ مخرجا، راہ دے ہور کھول دینا، بنا دینا۔ شیطان تو کہتا ہے اوے پیسہ آیا ہی، اوے مال آیا ہی، اوے رمضان کا مہینہ ہی، کوئی عید کے دہاڑے نیڑے آ رہے نہیں، کوئی دہاڑی لا لے، کوئی لٹ لے جنہ لٹ سکنا ہے، اگر تو نے مال نہ دیا شام کو کیا کھائے گا؟ پر میرا رب کہتا ہے جو مجھ سے ڈر گیا ہے میں اس کے راستے بناتا ہوں اور کیا کرتا ہوں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، يَرْزُقْهُ کی دینا وا رزق، رولا بہت ہے نا، ٹھیڑ دا ہی رولا ہے، وَيَرْزُقْهُ میں اسے رزق دیتا ہوں، حیث لا یحتسب، اس جگہ سے دیتا ہوں جس جگہ کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ کون وعدے دیا کرتا ہے؟ اللہ۔ تو تقوی اختیار کر، تو مجھ سے ڈر جا، تو خوف کھا جا اور غلط کام نہ کر، برے کام نہ کر، حرام کاریاں نہ کر، حرام مال نہ کھا، مجھ سے ڈر جا، میرے وعدے ہیں میں تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں ہوگا۔ میرے مولا دنیا میں تو مل رہا ہے متقی کو، دنیا میں تو مل رہا ہے، کچھ آخرت سے بھی لبنا ہے کہ کوئی نہیں لبنا، وہ بھی کو دسو نا میرے مولا۔ کہا ہاں ہاں قرآن پڑھ، میری کلام پڑھ، میرا میسج پڑھ، میرا پیغام پڑھ۔ دنیا میں تو نے بھوک سے وقت گزارا ہے،
فقر و فاقہ سے گزارا ہے، حرام چیزوں سے بچ کے گزارا ہے، میں رب تمہیں کہہ رہا ہوں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سارعوا، اور دوڑ لا کدھر جی؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب دی بخشش کی کر دوڑ لگا۔ تو گھوڑے کی دوڑیں لگوا رہا ہے، تو میچوں کی دوڑیں لگوا رہا ہے، تو حرام کاریوں کی دوڑیں لگوا رہا ہے، تو بےایمانیوں کی دوڑوں میں لگا ہے، یہ دوڑے نہ لگا، بخشش کی طرف دوڑ لگا۔ اور کدھر دوڑ لگا؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایسی جنت کی دوڑ لگا عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی طرح ہے۔ انہوں کو ناپ سکتے ہیں؟ فرمایا اس کی چوڑائی اتنی ہے، جب چوڑائی اتنی ہے تو طول تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ساری جنت کی طرف دوڑ لگا، یہ میں نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ اعدت للمتقین، کس کے لیے تیار کی ہے؟ متقیوں کے لیے میں نے تیار کی ہے۔ اور متقیوں کو میں رب بٹھاؤں گا کہاں؟ متقیوں کو بٹھاؤں گا کہاں؟ یہ بڑے اونچے لوگ ہیں، لوگوں کی تانے سننے والے، لوگوں کی باتیں سننے والے، حراموں سے بچنے والے، تقوی کی زندگی گزارنے والے، یہ وہ لوگ ہیں، انہیں خاص جگہ پہ بٹھانا ہے، خاص بندے واسطے، وی آئی پی بندے واسطے، وی آئی پی جگہ ہونی چاہیے نا، عام جگہ تو نہیں ہونی چاہیے۔ لو سنو قرآن سورہ قمر ہے، اینڈ ہو رہا ہے ان المتقین فی جنات ونہر، بڑی پکی گل ہے، ان المتقین، متقی لوگ فی جنات ونہر، باغات میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، ونہر کیڑیاں؟ سکیاں ہوئیاں، دودھ دیاں، شہد دیاں، صاف پانی دیاں تے شرابے طہور دیاں نہراں ہون گیاں۔ اے جنتی باغ کے اندر، اور باغ اس کی ملکیت ہے، اس متقی بندے کو اللہ نے جنت کے ان باغوں میں دکھایا ہے جہاں نہریں چل رہی ہیں جنت کی۔ سبحان اللہ، اگلا جملہ سننے والا ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، فی مقعد صدق، اس جگہ میں، سچی جگہ جو بیٹھک ہے، وہ سچی بیٹھک، بہترین بیٹھک، اور کہاں؟ عند ملیک، او بادشاہ دے ہاں، مقتدر، ساریاں عزتاں تے ساریاں خوبیاں او دے ہی ہے نہیں اور کسے دیاں نہیں نے، او دے کول یعنی شہنشاہ دے کول بیٹھک لگے گی، کدی؟ متقی دی بیٹھک ہوے گی، یعنی رب دے دائیں بائیں کون ہون گے؟ متقی لوگ ہون گے۔ اس تو وڈی کوئی بیٹھک ہے جے؟ ہے اتنے چپراسی دے نال بہ رہی ہے تے بندہ آدھا میرا فلانے چپراسی جڑا او دا چپراسی ہے او دا میرا تعلق ہے، لیکن یہاں تو شہنشاہ کے ساتھ مقام ہے، اور فرمایا جنت میں کیا کیا جائے گا؟ ان المتقین فی ظلال وعیون، متقین رب کتنے رکھے گا؟ ظلال، کتنے رکھے گا؟ سائے،
سارے عیون چشمے ہون گے، وفواکہ مما یشتہون تے نال پھل ہون گے کنج دے ہیں ادھروں شاپر پرے ہے تے ادھروں شاپر بٹا لے ہے تے ادھروں آخیا میں روزے نال یہ گندا کام نہیں، ایک ہی ہون گے مما یشتہون، او جو تسی چاہو گے نا او تانوں پھل دتے جان گے اور تواڈے سامنے ہون گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو، کلوا واشربوا کھاؤ اور پیو، ہنیئا جنہ دل کردا جے، جنی طبیعت مندی جے، ٹیکس پینا کوئی ٹیکس نہیں پینا، مفت لبے گا۔ تے یہ بھی نہیں ہونا کہ جی امریکہ نے ڈکا لا دینا ہے تے وینٹیلیٹر تو اٹھ کے ہی پچنے اسی ہیں، امریکہ ساڈا مال بند کر دیتے اور ساہ نہیں لے سکتے، کیوں؟ ساڈے ہاتھ ساڈے ساہ وہ ہاتھ نے، ساواں دی ڈوری کدے ہاتھ جے؟ رب دے ہاتھ ہے، جڑا آپ دنیا دا سب تو وڈا مقروض ہے، جڑا دنیا دے کلے کھائی بیٹھے ہے انہیں تانوں دینا کھان واسطے، جڑا دنیا دے افغانستان کی لینا آیا سی سونا تے ہیرے تے جواہرات لینا آیا سی، انہیں تول کے دیتے رہے، بوریاں نہیں دیتے، تول کے دیتے رہے انہیں۔ عراق بھی گیا سی سونا لین، انہیں بھی تول کے دیتے رہے، جتے جتے جانا ہے سارے تول کے دے نے، لے بھائی اینا لے کے جا، جو خود بھوکا ہے وہ ہمیں کیا دے گا؟ فرمایا وہ متقی بنو، رب سے ڈرو، امریکہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیٹو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، رب سے ڈرو، اس رب سے ڈرنے والے فرمایا وہ جنتوں میں ہوں گے اور جو چاہیں گے وہ کھائیں گے، انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ یہ قرآن میں مضمون ہے متقین کا، خلاصہ کلام یہ نکلا، روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو روزہ انسان کے اندر تبدیلی لاتا ہے، بدلتا ہے، کیفیت لاتا ہے، جو کیفیت آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے بچنا اور نیک زندگی گزارنا، جو ایسا کرے گا اللہ اس کا رزق بھی بڑھائے گا، دنیا میں اسے رب عزتیں بھی دے گا اور آخرت کے اندر پروردگار اسے جنت کے اعلیٰ ٹھکانے اور اونچا ٹھکانہ دے گا، یہ متقیوں کو اللہ انعام دے گا۔ پروردگار ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔